بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی ڈائریز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیسک اور میں ہوں اتھر متین۔ دوستو، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں۔ بھارت جو خارجی محاذ پر تو جو رسوا ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ اس کی جو ٹسل چلتی ہے، اس کے اندر جو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ ایک الگ۔ بھارت کی فوج کی جو چین کے ہاتھوں درگت بنتی ہوئی آ رہی ہے پچھلے 3 سال سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور اب اپنے ملک کے اندر اس کی پسپائی ہوئی تھی کسانوں کے ہاتھوں، جو آپ کو پتہ ہے 1 سال کے تک کسان پورے ملک میں سراپا احتجاج رہے، جس کے بعد مودی نے گھٹنے ٹیکے۔ اب کیونکہ خون کی پیاسی ہے بی جے پی حکومت اور اس کے جو ہرکارے ہیں، تو انہوں نے ایک اور بھونڈا بلکہ انتہائی وحشیانہ کام کیا ہے۔ یہ کام کیا ہے ریاست ناگالینڈ میں۔ یہ میانمار یا برما کی جو سرحد ہے اس کے ساتھ کا علاقہ ہے۔ وہاں سے کچھ مزدور جو ہے وہ جا رہے تھے اپنے مطالبات کے حق میں۔ یہ کانکن تھے بیسیکلی، جو کانوں میں کام کرتے ہیں، کانوں کی کھدائی کا کام کرتے ہیں۔ یہ وہاں سے اپنے احتجاج کے لیے ایک جگہ جمع ہونے جا رہے تھے۔ بیچ راستے میں بھارت کی فوج نے اس پورے ٹرک پر اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے، اور اس کے نتیجے میں 13 مزدور مر گئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ 13 مزدور مرنے کا مطلب ہے کہ 13 خاندانوں کے اندر صفِ ماتم بچھا دی ہے، کوہرام مچ گیا ہے۔ صرف 13 خاندانی، بھارت بھر میں اس وقت جو مزدور ہیں، جو پوری یونین ہے، وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ پورے بھارت میں اس وقت شدید احتجاج کیا جا رہا ہے، غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہے ہیں، مودی کے خلاف جو ہے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، اس کی پالیسیوں کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ راہل گاندھی نے بھی اس کے اوپر کہا کہ ہماری وزارت داخلہ آخر کر کیا رہی ہے، اپنے ہی لوگوں کو بھون رہی ہے، اپنے ہی لوگوں کو مار رہی ہے۔ یہ انتہائی خوفناک معاملہ ہے کہ بھارت جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے کسانوں کے ساتھ، اپنے کانکنوں کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اپنے حقوق کے لیے جو بھی آواز اٹھانے والے ہیں ان کی آواز دبانے کی کوشش ہے، اور یہی ان کا رویہ ہے۔ یہ بھارت کا جو اخبار ہے دی ہندو، اس کے مطابق یہ تمام کے تمام کانکن تھے، لیکن بی جے پی حکومت کہتی ہے کہ یہ مزدور ضرور تھے لیکن یہ اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے، کوئی احتجاج کرنے نہیں آ رہے تھے۔ یہ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے۔ اب تیسری طرف جو بھارت کی فوج ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایسی اطلاعات تھی کہ علاقے میں علیحدگی پسند جو مزاحمت کار ہیں وہ ایکٹیو ہیں، وہ حملہ کر سکتے ہیں، وہ شرپسندی کر سکتے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے ہم لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ ایک آپریشن جاری تھا وہاں پر علاقے کے اندر، اور اچانک یہ ٹرک سامنے آ گیا، جس کے بعد فوج کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کو گولیوں سے بھون ڈالتے، کیونکہ ٹرکوں کے ذریعے دھماکے کیے جاتے ہیں، ہمارے جوانوں کو مارا جاتا ہے۔ بہرحال اس کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ٹرک کو روکنے کا اشارہ بھی کیا تھا لیکن وہ نہیں رکا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ٹرک بھاگا تو لگا کہ یہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جوانوں نے فائرنگ کی۔ وہ تو اپنے دفاع میں فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وہاں اس گاؤں میں، اس سڑک پر، جہاں کے یہ مزدور تعلق رکھتے تھے وہاں کے بھی، اور جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، یہ سب لوگ جمع ہو گئے اور ان لوگوں نے شدید احتجاج کیا ہے، بھارت کی فوج کے خلاف بھی اور بھارت کی حکومت کے خلاف بھی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہاں پر جو مظاہرین تھے، پھر اس کے بعد بھارت کی فوج نے ان کے اوپر بھی اندھا دھند گولیاں چلا دیں، جس کے بعد کچھ لوگوں نے اشتعال میں آ کر ایک فائرنگ پلٹ کر کی، اور اس سے ایک بھارتی فوجی ہلاک ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے اس وقت کشیدگی ہے پورے بھارت میں، اور خاص طور پر ناگالینڈ اور وہ جو ضلع ہے ان کا مون، وہاں پر ایک کرفیو کا سماں ہے، اور شدید اس وقت کشیدگی چل رہی ہے، کیونکہ فوج اور جو مقامی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو مارنے کے در پر ہیں۔ دوسری طرف ایک اور بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا سیالکوٹ کا، اس کو کسی جماعت سے، کسی ایک جماعت سے نہ جوڑا جائے۔ یقیناً ان کا اشارہ ہے کہ اس کو تحریک لبیک سے نہ جوڑے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کو تحریک لبیک سے کون جوڑ رہا ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہاں لبیک کے نعرے لگ رہے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے کارکن وہاں موجود تھے، کیونکہ تحریک لبیک تو ڈے 1 سے
اس کے اوپر کہہ چکی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری طرف آ جاتا ہے آپ کے بیان کا اگلا حصہ کہ نوجوانوں کا جلسہ، ایک جتھا تھا، نوجوانوں کا گروپ تھا، نوجوانی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی پتہ لگا اور وہ جوش میں آ کے انہوں نے ایسا کر دیا۔ یہ کون سے نوجوان ہیں؟ یہ کس تہذیب کے نوجوان ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ یہ ان کو اکسایا گیا ہے۔ پرویز خٹک صاحب، وزیر دفاع صاحب، آپ کا بیان سراسر غلط ہے، اس کو آپ کو واپس لینا چاہیے اور اپنے بیان کو آپ کو صحیح سے واضح کرنا چاہیے۔ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، یہ جو عمل ہوا ہے اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر۔ اس کو ایک طرف سے آپ کے وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کے اوپر بروٹیلیٹی کا ایک افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اس واقعے کے اوپر، اس کی جو وحشیانہ جو حرکت ہوئی ہے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایک قومی سطح پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں آپ اس کو۔ یہ اس کو جسٹیفائی کون کر سکتا ہے؟ اور ایک وزیر دفاع، ایک وفاقی وزیر کیسے اس کا دفاع کر سکتا ہے؟ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ ناانصافی ہوئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ یقیناً آپ کا بیان بھی سراسر قابل گرفت ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ ایسا جوش میں ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جوش میں کوئی ایک آدمی کرے گا، دو آدمی کریں گے، 3، 10، 15 کر دیں گے نا یار۔ یہ کتنے لوگ ہیں جو سینکڑوں، 200، 300، 400 لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے سیدھا سیدھا کہ ان کو کسی نے اکسایا ہے، باضابطہ اکسایا ہے، اور یہ سب مل کر گئے ہیں۔ تو یہ اکسانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ تحریک لبیک کے لوگ تھے، ہم نہیں کہہ رہے کہ اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کے اندر کوئی اور لوگ تھے۔ اس کے اندر کچھ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں جو حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جو شرپسندی کو ہوا دینا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جو انتہا پسندی کو ہوا دینا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جو اس ملک کو بدنام کر کے ایف اے ٹی ایف سے نکلنے میں، جو ایف اے ٹی ایف کے اندر پاکستان کا نام رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا۔ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہے، اور آپ اس کے اوپر ایسے الزام نہیں لگا سکتے کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کراچی ڈائری سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ، بہت شکریہ۔